بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 113 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 106 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 106 ہے، ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ ان الصدق بر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ ان الصدق بے شک سچائی، بر نیکی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ اور بے شک نیکی، یہدی لے جاتی ہے، إِلَى الْجَنَّةِ جنت کی طرف، وَإِنَّ الْكِذْبَ اور بے شک جھوٹ، فجور گناہ ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ اور بے شک گناہ، یہدی لے جاتا ہے، إِلَى النَّارِ جہنم کی طرف۔ إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌ بے شک سچائی نیکی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ اور بے شک جھوٹ گناہ ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہاں پر الصدق بمعنی سچائی، حقیقت، اخلاص و امانت، ایک لفظ ہے الصدق بمعنی ہر کامل شے، ٹھوس اور سیدھا۔ پھر باب نصرین شروع سے صدق یصدق صدقا بمعنی سچ بولنا، واقعی کے مطابق بولنا۔ بر بمعنی نیکی، حسن سلوک، احسان۔ ایک لفظ ہے البر بمعنی خشکی، جمع جس کی برورن آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے البر بمعنی گیہوں، اور پھر ابن برتن روٹی کو کہتے ہیں۔ یہدی سیاہ واحد مذکر غائب، اسباب ضرب یضربو، جیسے ہدا یہدی ہدن و ہدین و ہدایتن بمعنی ہدایت پانا، رہنمائی حاصل کرنا، صحیح راہ پر ہونا۔ الکذب بمعنی جھوٹ۔ پھر باب ضرب یضرب سے کذب یکذب کذبا و کذبا و کذابا بمعنی جھوٹ بولنا، خلاف واقع خبر دینا۔ فجور یہ مصدر ہے باب نصر ینصر سے، جیسے فجر یفجر فجرا و فجورا بمعنی بے پرواہی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا رہنا، بدکار ہونا، گناہ کرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں دو اہم صفتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ایک سچ بولنا اور دوسرا جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ ایک دوسرے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی سچا ہوتا ہے تو اس کی یہ سچائی اسے نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے
تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ دراصل جھوٹ کی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آدمی اپنے عیب چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور یوں گناہوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے، اور بالآخر جہنم اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ حدیث پورے دن کا خلاصہ ہے اور جوامع الکلم میں سے ہے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر ہر قسم کی پوسٹ بغیر کسی تصدیق و یقین کے آگے شیئر کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے اور سچا اور مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ ان الصدق بر، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، الصدق منصوب بالفتح لفظاً، یہ اسم ہوا ان کے لیے، بر مرفوع بالضم لفظاً، یہ خبر ہوئی ان کے لیے۔ پھر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، البر منصوب بالفتح لفظاً، یہ اسم ہوا ان کے لیے، یہدی فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، الی الجنت الی جارا، الجنت مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یہدی فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے، پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَهُوَ عاطفہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، الکذب اسم ہوا ان کے لیے جو کہ منصوب بالفتح لفظاً ہے، فجور مرفوع بضم لفظاً، یہ خبر ہوئی ان کے لیے، پھر ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا۔ اس کے بعد واو عاطفہ، ان الفجور، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، الفجور منصوب بالفتح لفظاً، یہ اسم ہوا ان کے لیے، یہدی فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، الی النار الی جارا، النار مجرور اور جار مجرور مل کر پھر یہ متعلق ہوا یہدی فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے، پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔